جب سارے رخصت ہو چکے تو خیمے سے ایک خوبصورت جوان نکلتا ہے. وہ شبیہ مصطفیٰ ہے. حسن آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے، حسین بھی آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے. حسن سر سے سینے تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے، حسین سینے سے قدموں تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے. اور یہ ایک جوان نکلا ہے چاند کی طرح مکھڑا، یہ سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی شبیہ. یہ کون ہے؟ یہ علی اکبر ہے. عرض کرتے ہیں بابا جان اب سارے شہید ہو چکے، اب دعا دے کہ مجھے رخصت کرے اور اجازت دے. امام حسین دعاؤں کے ساتھ علی اکبر کو رخصت کرتے اور خود آگے بڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا علی اکبر کتنی جواں مردی کے ساتھ یزیدی لشکر پر حملہ کرتا ہے اور کس شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر یکایک علی اکبر گرد میں گم ہو جاتا. حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لڑائی کا رنگ دیکھو، منظر دیکھو، مگر نظر نہیں آتے. بس اتنا پتا چلتا ہے کہ جس طرف یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا نظر آئے، حسین سمجھتا ہے کہ علی اکبر اسی سمت ان کے پیچھے. یہ منظر دیکھتے رہے. اچانک تھوڑی دیر گزری، ایک گھوڑا دوڑا کہ علی اکبر واپس آ گئے. پوچھا بیٹا علی اکبر واپس کیوں آ گئے؟ کہ ابا جان پیاس بہت لگی، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر ان بدبختوں کو پھر میں جا کے سبق نکالوں. میرے حسین نے، میرے آقا حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا دیا، فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، منہ کھول. علی اکبر نے منہ کھولا. حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی. فرمایا بیٹا علی اکبر اسی کو چوس لے، اسی کو چوس لے. میرے بابا بھی اسی طرح اپنی زبان مجھ کو چوساتے تھے. میں بھی بابا کی زبان، نانا کی زبان اسی طرح چوستا تھا. شاید اسی لیے چوساتے تھے کہ آج کے دن آپ کو زبان چوسانی تھی، اسی کا رس منہ میں کھول لیں. علی اکبر کو پھر